खुशामदीद। लेकिन जब गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान खैबर पख्तूनख्वा में दहशत गर्दी की पे दर पे कार्रवाइयों में 2 दर्जन से ज़ायद मासूम जानें चली गई हैं। शहीद होने वालों में सिक्योरिटी फोर्सेस के 16 अरकान भी शामिल हैं। दहशत गर्दी की इन वारदातों ने खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान की सूरत हाल को और ज़्यादा संगीन बना दिया है। ये जो कार्रवाइयाँ जिनका मैंने अभी आपके साथ जिक्र किया है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट दहशत गर्दों की तरफ से जो जदीद हथियार हैं उनका इस्तेमाल है, क्योंकि कल होने वाली सबसे बड़ी कार्रवाई में दहशत गर्दों ने एक जानिब तो ये जो बारूद से भरी गाड़ी है इसको सिक्योरिटी फोर्सेस के मरकज से टकराने के लिए खुद को हमला किया और उसके बाद पे दर पे 8 मिसाइल जो है वो फायर किए, जो कि मौजूदा हालात में अब तक का जो दस्तयाब डेटा है उसके मुताबिक दहशत गर्दों की तरफ से मिसाइल फायर करने की कोई भी जो तफसीलात हैं वो सामने नहीं आ सकी। इसका मतलब ये है कि दहशत गर्दों की जो सप्लाई लाइन है वो ना सिर्फ इंटैक्ट है, बल्कि दहशत गर्दों को ये जो सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं इन तक भी रसाई हो चुकी है, जो कि पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तान की सालमियत के लिए और पाकिस्तान के शहरियों के लिए एक बहुत बड़ी अलार्मिंग सिचुएशन है। दहशत गर्दी की इन कार्रवाइयों ने एक जानिब शहरियों की जिंदगी को अजीरन कर दिया है, वहीं पर सिक्योरिटी की सूरत हाल ने भी इनफैक्ट रियासत के लिए बहुत बड़ा सवालिया निशान पैदा कर दिया है। कल होने वाली वारदातों में सबसे बड़ी दहशतगर्दी की कार्रवाई बाजौड़ में हुई है, जहां बाजौड़ की तहसील लोई मामूद के इलाके मलंगी में सिक्योरिटी फोर्सेस के एक मरकज को बारूद से भरी गाड़ी के जरिए निशाना बनाने के लिए जो है वो हमला किया गया। इंपॉर्टेंट बात यह है कि इस गाड़ी को चलाने वाला एक खुदकुश हमलावर था, यानी जैसे ही इस गाड़ी को सिक्योरिटी फोर्सेस के मरकज के करीब लाया जाना था, इस खुदकुश हमलावर ने अपने आप को धमाके से उड़ाना था और जिसके बाद ये जो बारूद से भरी हुई गाड़ी थी ये एक क़यामत सुगरा का मंजर इसने पूरे इलाके में पेश करना था। ये जो वारदात हुई है दहशतगर्दी की, इसमें तहरीके तालिबान पाकिस्तान से मुंसलिक दहशत गर्दों ने सिक्योरिटी फोर्सेस पर कार्रवाई की। सिक्योरिटी फोर्सेस ने ये जो दहशत गर्दों की मशकूक हरकत थी, जिस पर एक रोकने के बावजूद बारूद से भरी हुई गाड़ी को ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस का मरकज़ है उसके करीब लाने की कोशिश की गई, तो वहाँ पर जो हिफाजत पर मामूर सिक्योरिटी एहलकार थे उनकी तरफ से फायरिंग का आगाज़ किया गया और इब्तदाई रिपोर्ट्स के मुताबिक जो दूसरी तरफ यानी दहशतगर्द हैं उनकी तरफ से भी जो फायरिंग है सिक्योरिटी फोर्सेस पर वो की गई और फायरिंग के इस तबादले से 12 दहशतगर्द मारे गए। सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से हमले को रोकने की कोशिश में 8 अहलकार शहीद जबकि 6 जख्मी हो गए और 2 बच्चे भी शोहदा में शामिल हैं। इसके साथ साथ मुतअद्दिद शहरी जिनमें बच्चे और ख़वातीन भी शामिल हैं वो जख्मी हुई और जिन्हें फौरी तौर पर हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया। हमलावरों की तरफ से 6 मिसाइल्स भी दागे गए जो चेक पोस्ट और आसपास के जो घर थे उनकी छतों को और उनको तबाह करने का सबब बने। ये हमले एक जानिब इलाके की अमन को सबूताज करने की कोशिश थी, अलबत्ता ये बात है कि सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से बर वक्त कार्रवाई से ये जो बड़ा नुकसान है ये बच गया, क्योंकि अगर खुदा न खास्ता ये गाड़ी सिक्योरिटी फोर्सेस के इस मरकज़ के करीब आकर फट जाती, क्योंकि इसमें सैकड़ों किलोग्राम धमाका खेज़ मवाद था, तो आप उस तबाही के जो वॉल्यूम है आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी ये जो सिक्योरिटी फोर्सेस के ज़राए हैं उनका ये मानना है कि अब तक वहाँ पर जो शहादतें हैं वो 10 से 16 के करीब बताई जा रही हैं सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एहलकार हैं। अलबत्ता 8 की अभी तक जो तस्दीक है वो सामने आई है और वहाँ के जो पुलिस का जो ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी इस बात का जिक्र किया है कि ये इतनी बड़ी कार्रवाई थी जिसके बाद रात से लेकर अब तक वहाँ पर ये जो सिक्योरिटी और सैनिटाइजेशन ऑपरेशन है वो जारी है और वहाँ पर ये जो मिसाइल फटने की वजह से जो मलबा गिरा था उसको हटाने की कोशिशें अभी तक जारी हैं और ये बड़ा ही इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है जिसके ज़रिए
سیکورٹی فورسز پر حملہ تو ماضی میں بھی ہوتے رہے ہیں، لیکن جس طریقے سے یہ جو میزائلز، چھوٹے میزائلز فائر کیے گئے ہیں، جو جسے ہم شولڈر لانچر میزائلز کہتے ہیں، وہ فائر کرنا یہ بہت ہی زیادہ ایک سنگین ایکٹیویٹی ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں یہ جو دہشت گرد ہیں یہ فاصلے پر ہونے کے باوجود بھی اپنا جو ٹارگٹ ہے اس کو ہٹ کر سکتے ہیں، اور یہ موجودہ جو دہشت گردی کی لہر ہے اس کے اندر یہ ایک سنگین کاروائی ہے جو کہ سامنے آئی ہے۔ اسی طریقے سے شانگلہ میں سی ٹی ڈی نے ایک آپریشن کیا، سیکیورٹی آپریشن، اور اس آپریشن کے دوران یہ جو شانگلہ کا علاقہ ہے بلگرام، اور وہاں پر سلک روڈ اور چینی جو انسٹالیشنز تھی، وہاں پر چین کے کچھ وہاں پر ویئر ہاؤسز اور کچھ رہائشیں ہیں جو اس سلک روڈ پہ یعنی سی پیک روٹ کے اوپر قائم ہیں۔ دہشت گردوں کی طرف سے ایک منصوبہ بندی کی جا رہی تھی تاکہ پاکستان اور چین کے درمیان تعلقات کو خراب کیا جائے اور چینی انسٹالیشنز کو نشانہ بنایا جائے۔ یہ پلاننگ کی جا رہی تھی اور اس کی اطلاع سی ٹی ڈی کو مل گئی، اور سی ٹی ڈی نے انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن کی بنیاد پر آپریشن کیا، جہاں طالبان سے منسلک دہشت گرد ایک گاڑی میں دھماکہ خیز مواد کو تیار کر رہے تھے۔ یہ دہشت گرد چینی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی کوشش کر رہے تھے۔ آپریشن میں 3 دہشت گرد مارے گئے، جن میں ایک مطلوب کمانڈر نور اسلام عرف سلمان عرف خوگ پاچا، جو سابق ٹی ٹی پی شانگلہ کا موصول تھا، وہ مارا گیا ہے۔ اس کے سر کی قیمت ریاست پاکستان کی طرف سے 50 لاکھ روپے مقرر کی گئی تھی۔ ایک حملہ آور نے گرفتاری سے بچنے کے لیے خودکش جیکٹ کو ایکسپلوڈ کر دیا، اور دہشت گردوں کو جو کشن دینے کی جو کوشش تھی دیگر ان کے ساتھیوں کی طرف سے، وہ بھی ناکام بنا دی گئی۔ اس آپریشن کے دوران 3 پولیس اہلکار شہید ہو گئے۔ سی ٹی ڈی کی خیبر پختونخوا کے اندر یہ پہلی اپنے طرز کی کارروائی ہے جس میں انہوں نے اپنے ذرائع سے موصول ہونے والی انٹیلیجنس بیسڈ انفارمیشن کی بنیاد پر یہ آپریشن کیا ہے، چونکہ سلک روڈ کی سیکیورٹی اس وقت پاکستان کے لیے بہت زیادہ اہمیت کی حامل ہے۔ اسی طریقے سے بنوں میں ایک طاقتور آئی ای ڈی بلاسٹ ہوا جو بنوں کے پولیس اسٹیشن کو نشانہ بنانے کی کوشش تھی۔ یہ بھی حالیہ دھماکوں کی ایک کڑی ہے، اور یہ جو پولیس اسٹیشن کے باہر آئی ای ڈی بلاسٹ ہوا ہے، اس کے نتیجے میں 2 شہری جو ہیں وہ شہید ہوئے ہیں، جس میں ایک بچہ بھی شامل ہے، جبکہ 17 جو شہری ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، اور زخمیوں کو بھی فوری طور پر طبی امداد کے لیے ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا ہے۔ اگر آپ موجودہ صورتحال دیکھیں تو مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ جو کارروائیاں ہیں انفیکٹ یہ ریاست کے لیے ایک بہت بڑا چیلنج بننے جا رہی ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو خبر ابھی میرے سامنے آئی ہے وہ سندھ کی ہے۔ سندھ میں بھی پولیس کے کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ نے انکشاف کیا ہے کہ کراچی میں مبینہ مقابلے میں کالا دم بلوچ لبریشن آرمی بشیر زیب گروپ سے تعلق رکھنے والے 4 جو دہشت گرد ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ ڈی آئی جی سی ٹی ڈی کیپٹن اظفر مہسر نے ایک پریس کانفرنس کے دوران دعویٰ کیا ہے کہ سی ٹی ڈی نے زیر حراست ملزمان کی نشاندہی پر ملیر کے علاقے شاہ لطیف ٹاؤن میں واقع ایک گھر پر چھاپا مارا تو وہاں پر فائرنگ کا تبادلہ ہو گیا۔ اس فائرنگ کے تبادلے میں پولیس کے 2 جوان زخمی ہوئے، 2 دہشت گرد فرار ہو گئے، جبکہ 3 دہشت گرد جنہیں نشاندہی کے لیے لے کر گئے تھے وہ زخمی ہو گئے۔ ان کا مزید دعویٰ ہے کہ زخمی ملزمان کو ہاسپٹل لے کے جایا جا رہا تھا، لیکن وہ راستے میں ہی ہلاک ہو گئے، جبکہ گھر کے اندر سے ایک شخص کی لاش ملی ہے جو کہ فائرنگ کے تبادلے میں مارا گیا۔ ڈی آئی جی اظفر مہسر کے مطابق گھر کے اندر سے پولیس کو کچھ دھماکہ خیز مواد، ایک ایس ایم جی اور 5 دستی بم بھی ملے ہیں، جبکہ تلاشی کا عمل جاری ہے۔ ذرائع نے انکشاف کیا ہے کہ اس گھر سے جہاں پر یہ کارروائی کی ہے سندھ سی ٹی ڈی نے، وہاں سے 2000 کلو گرام دھماکہ خیز مواد برآمد ہوا ہے۔ تو یہ جو تمام کارروائیاں ہیں یہ انفیکٹ صورتحال کی سنگینی کی طرف عکاسی کر رہی ہیں، کیونکہ بدقسمتی سے کوئی دن ایسا نہیں گزرا جہاں پر دہشت گردی کی کوئی کارروائی نہ ہو رہی ہو۔ خیبر پختونخوا میں اگر ایک دن کارروائی نہیں ہوتی تو بلوچستان میں ہو جاتی ہے، بلوچستان میں نہیں ہوتی تو خیبر پختونخوا میں ہو جاتی ہے، اور یہ کارروائیاں مسلسل جاری ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ کارروائیاں جو ہیں اس میں کسی جگہ کا کوئی تعطل آ رہا ہے۔ اس سے 2 چیزیں بڑی وضاحت کے ساتھ سامنے آتی ہیں۔ نمبر 1
کہ دہشت گردوں کو جو ان کی رسد ہے یعنی جو ان کی کمک ہے اس کی سپلائی لائن انٹیکٹ ہے، اور وہ اپنی یہ جو دہشت گردی سے وابستہ بارود ہے، سامان ہے، یہ جو شولڈر لانچڈ میزائلز ہیں، راکٹس ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ بامبز ہیں، خود کش جیکٹس ہیں، یہ ان کو مسلسل یہ چیزیں فراہم ہو رہی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ جو امپورٹنٹ ایسپیکٹ آ رہا ہے، مجھے ایسے لگتا ہے کہ ریاست اور خاص طور پر خیبر پختونخوا میں ایک بہت بڑا ویکیوم ہے، اس ویکیوم کو صوبائی حکومت پورا کرنے میں ناکام رہی ہے۔ اگرچہ یہ جو باجوڑ کا واقعہ ہے اس پر خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ جناب سہیل آفریدی کی طرف سے مذمتی بیان بھی سامنے آیا ہے۔ سہیل آفریدی نے اس حملے کی مذمت کی ہے اور انہوں نے یہ جو دہشت گرد حملہ ہے اس میں فورسز کے اہلکاروں کی شہادت اور یہ جو وہاں پر شہری جو ہیں وہ شہید اور زخمی ہوئے ہیں ان کو بھی افسوسناک قرار دیا ہے۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ریسکیو داروں کو فوری اور بھرپور امدادی کارروائیوں کی ہدایت کی گئی ہے، اور انہوں نے اس بات کا ذکر کیا ہے کہ دہشت گردی کے واقعات سے جو عوام کا حوصلہ ہے یا صوبائی حکومت کا عزم ہے اس کو متاثر نہیں کیا جا سکتا۔ 999 کمیونیکیشن، ڈیجیٹل میڈیا اور یوٹیوب چینلز کی دنیا میں بڑی کامیابیاں سمیٹنے کے بعد اب ویب نیوز، ویب چینل اور یوٹیوب نیوز چینل کی طرف قدم بڑھا رہا ہے، جس کے لیے ہمیں ملک بھر میں رپورٹرز کی ضرورت ہے۔ خواہش مند حضرات و خواتین نیچے دیے گئے نمبر پر رابطہ کریں۔ واٹس ایپ +92 309 1226 999۔